اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا خصوصی کرم ہوا میرے اوپر، جو اللہ نے مجھے اس زندگی سے، اس دنیا سے، اس گندگی سے، اس ناپاکی سے، یا کہے کہ اس دلدل سے اللہ نے اپنی رحمت کی رسی ڈال کر کے نکالا۔ کہ ہماری پہلی فلم پھول اور کانٹے بہت زیادہ سپر ہٹ ہوئی تھی، اور اسی وقت میں اسی سال میں مجھے نامینیٹ بھی کیا گیا تھا فلم فیئر ایوارڈ کے لیے۔ بتا قبر کے اندر گاڑی جائے گی، گاڑی جائے گی۔ بہت غصہ آیا، میں نے کہا یار یہ کیا کہہ رہے ہو آپ، قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی؟ بھائی ایک دل سے نکلی بات، قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی، قبر کے اندر گاڑی جائے گی۔ در حقیقت وہاں پہ ساری چیزیں موجود تھی، چار چیزیں جس کے پیچھے آج لوگ بھاگ رہے ہیں: عزت، دولت، شہرت اور عورت۔ وہ چاروں چیزیں وہاں ایک ہی رات میں جب پہلی فلم سپر ہٹ ہوئی تو ہمیں ساری چیزیں مل گئی تھی، لیکن جو اصل چیز تھی وہ دل کا سکون تھا، جس کی کمی تھی۔ کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہے اس کو دنیا کی کسی گندگی سے، جہاں وہ رہتے ہیں، جو دنیا اللہ کے نزدیک گندگی ہوتی ہے، گناہ ایسی جگہ، وہاں سے نکال کر ہدایت کی چوٹیوں پر پہنچا سکتے ہیں۔ ورنہ بہت سارے لوگوں کے لیے انبیاء نے بھی کوششیں کی کہ ان کو ہدایت ملے، لیکن اللہ کا نظام ایسا رہا کہ وہ ہدایت سے محروم رہے۔ تو کچھ لوگوں کو ہدایت کا ذہن میں بھی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ تو آج جو میرے سامنے شخصیت بیٹھی ہیں، آپ ان سے واقف ہوں گے، خاص کر نئی جنریشن تو شاید نہ جانتی ہو۔ جو 90s میں بالی ووڈ کا شوق رکھتے تھے، وہ راکی نام کے ایک شخص کو، ایک کریکٹر کو جانتے تھے کہ جن کا رول اس میں ولن کا رہا تھا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے بہت سارے فلموں میں کام کیا۔ تو وہ اصل میں مسلمان ہی تھے، لیکن چونکہ ہر ایک کا شوق ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے ہم آگے جائے، ہم دنیاوی اعتبار سے ہمارا نام ہو، ہماری فیم ہو، ہماری شہرت ہو۔ اور شوبز تو ایک ایسی دنیا ہے جہاں شہرت سستی میں مل جاتی ہے، ہر ایک نام لینا چاہتا ہے ان کا، اور ہر ایک کے وہ فیوریٹ رہتے ہیں، ان کے فین فالوئنگ رہتی ہے۔ تو اسی دنیا میں ایک نام تھا راکی، اور وہ کریکٹر بہت چلا تھا ان دنوں۔ تو 90s کی دنیا میں جو اس وقت وہ دیکھتے تھے تو وہ تو سب ان کے پیچھے رہتے تھے، ان کا سٹائل کاپی کرنا اور ان کی باتوں کا سٹائل کاپی کرنا، وہ راکی کا ایک نام تھا۔ تو وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ دراصل مسلمان فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، اور ان کا نام ہے عارف خان صاحب۔ تو سب سے پہلے تو میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں کہ آتی ہے۔ تو یہ وہاں سے کیوں نکلے، کس لیے نکلے، وہاں پر ان کا جی کیوں نہ لگا؟ اور مولوی جیسی شکل، یہ تو مولویوں کی شکل نہیں ہے، یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک اس طرح ہوا کرتی تھی۔ تو اب ہم نے یہ مولویوں کے لیے خاص کر دی ہے۔ تو یہی شکل اختیار کرنے پہ کیا کسی نے مجبور کیا کہ کچھ اور تھا، کہ فلمی دنیا میں، بالی ووڈ کی دنیا میں ان کا جی نہیں لگا؟ تو ہم تو یہ خود نہیں بتا سکتے اس کی اصل حقیقت اور اس کی وجہ کیا ہے، ہمیں عارف خان صاحب ہی بتا سکتے ہیں۔ تو ہم عارف صاحب سے یہ ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ آپ تھوڑی سی ہمیں اپنی کارگزاری بتائیے، فلمی دنیا میں رہے تو وہاں کیسے حالات رہے، اور اب وہاں سے نکلنے کے بعد کیسے حالات آئے، تبدیل ہونے کا آپ کا کیا نظام رہا، کیوں رہا، اور آج آپ اس دنیا سے نکل کر اتنے سال ہو گئے، کیا کبھی دل میں خیال آیا کہ میں واپس جاتا ہوں؟ تو میں عارف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی کارگزاری سے مستفید فرمائے، تاکہ ہمارے ایمان میں بھی تازگی ہو اور ہم بھی سمجھے کہ کون سی دنیا اچھی ہے۔ محترم عارف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو اور محترم خواتین، اللہ جل جلالہ و من والہ کا یہ فضل ہے، احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میری زندگی کے رخ کو بدلا۔ ہمارے بھائی عابد صاحب نے بہت زیادہ تعریف کر دی، اصل میں اس تعریف کے مستحق تو ہے نہیں، در حقیقت بس یہ اللہ ہی کا فضل ہے۔ ان شارٹ، اللہ وانٹس می ہیئر، آئی ایم ہیئر، اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا خصوصی کرم ہوا میرے اوپر، جو اللہ نے مجھے اس زندگی سے، اس دنیا سے، اس گندگی سے، اس ناپاکی سے،
या کہے کہ اس دلدل سے اللہ نے اپنی رحمت کی رسی ڈال کر کے نکالا، ورنہ ہماری کیا بساط اور طاقت ہے کہ ہم اس چکماتی ہوئی دنیا سے اور چکا چوند دنیا جہاں پہ عزت دولت شہرت ہر چیز میسر ہو جاتی ہے، اور کیونکہ ہماری پہلی فلم پھول اور کانٹے بہت زیادہ سپر ہٹ ہوئی تھی، اور اسی وقت میں اسی سال میں مجھے نامینیٹ بھی کیا گیا تھا فلم فیئر ایوارڈ کے لیے بیسٹ ولن آف دا ایئر. تو یہ اور بات ہے کہ انہوں نے مجھے ولن کا رول دیا، ورنہ تو اس وقت آڈینس کا یہ کہنا تھا کہ اجے دیوگن کو ولن ہونا چاہیے تھا اور مجھے ہیرو ہونا چاہیے تھا. لیکن خیر شکل میں بھی ماشاءاللہ خوبصورت. استغفر اللہ. یہ الحمدللہ میں ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں اگر میں ہیرو ہوتا تو شاید میں وہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ مجھے وہاں بس بھیج کر کے اپنے دین کا کام لینا چاہتا تھا، تو اللہ نے لے لیا. بس اللہ لے رہا ہے. آج ہم کشمیر میں جو آئے ہوئے یہ میرا پہلا سفر ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت حسین ہے یہ کشمیر. جو ہم سنتے تھے کہ جنت کا جو ہے نمونہ ہے، بے شک اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا یہاں کی خوبصورتی اور یہاں کے لوگ اور یہاں کی محبت. اللہ اکبر، بہت دل لگ گیا یہاں پہ. تو ہم اللہ کے راستے میں آئے ہوئے ہیں، ہماری باقاعدہ جماعت ہے یہاں پہ، اور اللہ خوب کام لے رہا ہے. بہرحال ہمارے عابد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم وہاں سے کیسے نکلے. تو اصل میں وائس بریک ہوئی ہے. جی، تو عابد صاحب کا یہ پوچھنا تھا کہ اس دنیا کو کیسے چھوڑا. در حقیقت وہاں پہ ساری چیزیں موجود تھیں. 4 چیزیں جس کے پیچھے آج لوگ بھاگ رہے: عزت دولت شہرت اور عورت. وہ چاروں چیزیں وہاں ایک ہی رات میں جب پہلی فلم سپر ہٹ ہوئی تو ہمیں ساری چیزیں مل گئی تھی. لیکن جو اصل چیز تھی وہ دل کا سکون تھا، جس کی کمی تھی، اور وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات کہ وہ کیا چیز ہے. کمی کس چیز کی؟ اللہ پاک فرماتا ہے اپنے کلام اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ ہم نے دلوں کا چین اطمینان چین سکون جو ہے ہم نے اپنے دین میں اپنے ذکر میں رکھا ہے، اور اللہ کا دین سے اس طرح سے ذکر ہے. تو بہت بے چین تھے. دل کے اندر بہت ساری گندگیاں بھری ہوئی تھی، لالچ کی، جلن کی، حسد کی، کہ بھئی یہ رول مجھے مل جائے، وہ اس فلم کے اندر یہ کردار میں کروں، اور اس طرح سے جو ہے یہ بینر میں مجھے مل جائے، وہ کیوں کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے دل کے اندر بھری ہوئی تھی. تو اس طرح سے جو ہے بے چینی تھی، سکون نہیں تھا، نیند نہیں تھی. اس زمانے میں تو نشہ وغیرہ، شراب، یہ ساری چیزیں عام ہوتی تھی. اپنے گناہوں کو بتلانا نہیں، لیکن وہ تو عام ہے، وہ لڑکیاں کرتی ہیں. تو وہ اس حال میں جو ہے ہم رہتے تھے. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو جتنے بھی منصب مل رہے تھے اطمینان نہیں مل رہا تھا، اطمینان نہیں، بس سکون نہیں ملا، بے چینی تھی. آگے جاؤں آگے جاؤ، آگے آگے جاتے تھے، پھر بھی جاؤ. اطمینان نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں ایک جنگل بھی جو سونے کا بھر کر دے دیا جائے تو تم دوسرے کی تمنا کرو گے، اور 2 دے دیا تو تیسرے کی کرو. تو اس طرح سے جو ہے تمہارے پیٹ کو تو قبر کی مٹی بھری. تو انسان کو اس دنیا کے اندر کسی بھی چیز میں اطمینان نہیں ہوگا. اطمینان کی جگہ آخرت جنت ہے. تو ہر ایک مسلمانوں کو میں یہ بھائیوں کو بہنوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ بھئی دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نہیں بنائی ہے، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ